اس کو کچھ نہیں بولا. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کنٹمپٹ والی اپلیکیشن تھی کیا اور ہوا کیا ہے؟ السلام علیکم جی. آپ جانتے ہیں اس کیس کے اندر 2 پٹیشنیں فائل ہوئی تھیں بچی کی ریکوری کے لیے. ایک مئی کے مہینے میں جس کا جون 8 کو فیصلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جب میڈیکل بورڈ بنا اور سپریم کورٹ سے ہو کے معاملات واضح ہوئے کہ بچی کی عمر چھوٹی ہے، تو پھر ہم نے دوبارہ جولائی کے مہینے میں ایک فائل کی تھی اپلیکیشن، جس کا 21 جولائی کو فیصلہ ہوا. اچھا، جو 8 جون کو فیصلہ ہوا تھا اس میں بچی کو ایٹ لبرٹی چھوڑ دیا گیا تھا. اس وقت کا میڈیکل ایویڈنس کہتا تھا وہ 17 سال کی ہے، اور بچی کا اسٹیٹمنٹ تھا مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. اس وقت کے آئی او کو کہا گیا تھا کہ آپ بچی کا یہ اسٹیٹمنٹ اور بچی کا جو ایج سرٹیفکیٹ ہے میڈیکل، یہ ایک عدالت میں چلان کے ساتھ جمع کرائیں. آئی او نے اس کی پاسداری کرتے ہوئے دونوں چیزیں جمع کرا دی تھیں، مگر سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ سی کلاس کا چلان ایک جج نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا. ایک جوڈیشل آرڈر ہوا، اس میں نہ پروسیکیوشن کا کوئی کردار تھا نہ آئی او کا کوئی کردار تھا. اور اس کے بعد اس آئی او کو چینج کر کے ایک نیا آئی او بھی جج صاحب کے آرڈر کے تحت لگا، ایک نیا جوڈیشل آرڈر تھا. اور پھر وہ پرانا جو 8 تاریخ کا آرڈر ہے اس کو خود ہائی کورٹ نے ریوزٹ کر کے نئی پٹیشن میں ہماری 21 جولائی کو بچی کو مائنر ڈکلیئر کر کے کہا کہ یہ اکیلے اپنے اون رہ نہیں سکتی. پہلے کہا تھا یہ اپنے اون آزاد ہے، اور پھر کہا اپنے اون رہ نہیں سکتی. تو آج جب ان کی کنٹمپٹ تھی، اور ان کا بیانیہ روز اول سے یہ رہا ہے کہ جو پہلی پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل ہوئی تھی، جو پہلا فیصلہ ہوا تھا جس نے بچی کو ایٹ لبرٹی کر دیا تھا، اس کے بعد سارا کیس ہی ختم ہو گیا تھا. کوئی کیس ہی نہیں بنتا، نہ ایف آئی آر، نہ چلان، نہ کچھ. یہ بیانیہ ہر پیشی پہ ہر بار کے دہراتے رہے ہیں. اس 8 جون کے آرڈر کو یہ بار بار پڑھ کے عدالتوں کو سناتے رہے ہیں. آج اس بیانیے کو دفن کر دیا گیا ہے ایک طریقے سے، جو کہ کنٹمپٹ کے اندر وہ آرڈر پڑھ کے معزز ڈویژنل بینچ نے ہائی کورٹ کے کہا ہے کہ اس آرڈر کی کوئی کنٹمپٹ ثابت نہیں ہوتی ہے، اس آرڈر کی کوئی خلاف ورزی آئی او کے یا پروسیکیوٹر کے خلاف ثابت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کنٹمپٹ پٹیشن ڈسمسڈ ہے. تو اب میرے خیال میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر کو قوش کی جائے، یہ سی پی ان کی ڈویژنل بینچ نے خارج کر دی. پھر چلان جو ایکسیپٹ ہو گیا، اس آرڈر میں انہوں نے خامیاں نکالنے کی کوشش کی، وہ ڈسمس ہو گئی ان کی اپلیکیشن ہائی کورٹ سے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ شروع کی پوری کارروائی کنٹمپچوس تھی، ہائی کورٹ کے آرڈر کو جو ہے وہ غلط سے استعمال کیا گیا، وہ بھی آج خارج ہو گئی. تو اب یہ سب خارج ہونے کے بعد جو ہے عدالت کے سامنے اب ٹرائل چلنا چاہیے، جیسے اس کا پروسیجر نارمل روٹین ہے، اور اس کے اوپر ہم فوکس کریں. یہ جو سارے ٹیکٹکس تھے ٹرائل کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، ایک طریقے سے شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے لیے اور فرار اختیار کرنے کے لیے، وہ سب ناکام ہو گئے ہیں. آج ایم ایل او کی درخواست بھی ٹائم فکس تھی 11 بجے پہ، مگر معزز جج صاحب آج اویلیبل نہیں تھے، وہ ایبسنٹ تھے کورٹ سے. تو دوسرے جج صاحب کے پاس وہ کیس ٹرانسفر ہوا، اور انہوں نے معاملے کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس میں انسٹرکشن دی کہ اسی ہفتے کے اندر اس کو دوبارہ سماعت کے لیے فکس کیا جائے، جب وہ اوریجنل بینچ جس کے سامنے کیس لگا تھا وہ اویلیبل ہو. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. Hey.